رات اپنی سیاہ چادر سمیٹ کر رخصت ہوئی، دن جگمگا اٹھا۔ امام نے حکم دیا کہ پانی کثرت سے بھر لو، مشکیں اور چھاگلیں پانی سے بھر لو۔ پانی اچھی طرح بھر کے پھر قافلہ روانہ ہوا۔ 60 ہجری تمام ہو کر 61 ہجری شروع ہو گیا۔ محرم کی پہلی تاریخ آ گئی۔ دوپہر، دن گزر چکا تھا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حسین علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ خرما کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ کوفہ قریب آ گیا۔ سب غور سے دیکھنے لگے۔ عبداللہ بن سلیم نے کہا، میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں، خرما کے درخت اس جگہ کبھی نہ دکھائی دیے، کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ تو کسی تیز نظر سے کہو ذرا قدم بڑھا کے دیکھے، امام نے کہا۔ عبداللہ بن سلیم آگے بڑھے۔ مجھے تو گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے تو کوئی لشکر معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، کوئی لشکر ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟ خیمہ ڈال دیں اور جتنے بھی سپاہی ہیں تیار ہو جائیں، یقیناً دشمن کی فوج ہے، ہر حال میں احتیاط ضروری ہے۔ چنانچہ خیمے نصب کر دیے گئے اور سب چوکس ہو گئے۔ فوج قریب آئی تو معلوم ہوا الحر بن یزید الریائی ہیں، 1000 لشکر کے ساتھ قادسیہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ساتھ میں جو پانی تھا ختم ہو چکا ہے، پیاس سے لشکر لبے دم ہو رہا ہے، جانوروں کا تشنگی سے برا حال ہے۔ حسین نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، فوراً پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، انسان و حیوان سب کو سیراب کر دو، کوئی پیاسا نہ رہ جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ جاں بلب فوج کو پانی پلایا جانے لگا۔ کٹورے، بادے اور چھاگل لے کر لوگ بڑھے۔ مشکوں کے منہ کھول دیے گئے، اونٹوں پر لدے پکھال خالی ہونے لگے۔ 1000 سواروں کو پانی پلانا مذاق نہ تھا۔ حر اور ان کے ساتھی حسین ابن علی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ سنا تھا ہزاروں کا لشکر حسین کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گنتی کے 200 افراد کو دیکھ کر چپ رہ گئے۔ پھر حسین نے جس دریا دلی سے پیاسوں کی خاطر مدارت کی، اس کے خیال سے لشکر والوں کی زبانیں بند تھیں، سر جھکے ہوئے تھے۔ ادھر بھی سب خاموش تھے۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حسین نے حجاج بن مسروق سے اذان دینے کو کہا۔ اذان کی آواز پر صفیں تیار ہو گئیں۔ حسین ابن علی بھی نماز کے لباس میں خیمے سے نکلے۔ بعد حمد و ثنا کے فرمایا، اے کوفہ والوں، خدا حاضر و ناظر ہے، میں تمہاری طرف کسی نامناسب ارادے سے نہیں آیا ہوں، تمہارا دعوت نامہ پا کر ہی آیا ہوں۔ کیسا دعوت نامہ؟ حر نے ادب سے دریافت کیا۔ تم نے مجھے بلانے کے لیے خط لکھے، قاصد بھیجے کہ یا حسین آپ کو خدا کا واسطہ کوفہ آ جائیے، ہمارا کوئی امام نہیں، خدا کے لیے آ کر ہماری رہنمائی کیجیے، ہمارے دکھوں کا مداوع کیجیے۔ گستاخی معاف یا حسین، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھے، حر نے کہا۔ تب امام نے خیمے سے خطوط کے تھیلے منگوا کر سامنے ڈال دیے۔ یہ دیکھو، میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہم میں سے کسی نے ان میں سے کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہمیں ان خطوط کے مضمون سے کوئی واقفیت ہے۔ یا تو کسی نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ حرکت کی ہے، یا حکومت کے غداروں کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، ان سب کا علاج کر دیا گیا، جو باقی بچے ہوں گے وہ روپوش ہو گئے ہیں۔ خیر، اگر تم کہتے ہو کہ کوفہ میں میرا کوئی منتظر نہیں ہے تو میں اور کہیں چلا جاؤں گا۔ امام کی اس بات پر وہ لوگ نظریں چرانے لگے۔ امام نے کہا، خیر، ظہر کی نماز تو ادا کر لیں، پھر تم اپنے لشکر کو علیحدہ نماز پڑھاؤ گے۔ نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ سب نے نماز ادا کی۔ حسین اپنے خیمے میں چلے گئے۔ حر کے لیے جو خیمہ نصب ہوا تھا وہ اس میں جا کر آرام کرنے لگے۔ وہاں ان کے کچھ ساتھی پہنچ گئے اور بات چیت کرتے رہے۔ حر کے معنی آزاد ہیں، مگر اس وقت وہ حسین کے احسان کی قید میں تھے، ان کی زبان بند تھی اور کچھ کہتے بننا پڑتا تھا۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز بھی سب نے ادا کر لی تو حسین نے کہا، اگر کوفہ والوں کو میری ضرورت نہیں تو وہ میرے پابند نہیں، اس لیے میں کوفہ کے بجائے کسی اور طرف کا رخ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کوچ کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اب مجبوراً حر کو زبان کھولنی پڑی۔ مجھے قادسیہ کے حاکم نے اس لیے روانہ کیا ہے کہ میں آپ کو راستے میں روک کر ابن زیاد کے سامنے حاضر کروں۔ حر، مجھے نجف چلا جانے دو، اس میں تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، حسین نے نرمی سے کہا۔ نجف جانے کی اجازت نہیں۔ حسین کو ایک دم جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ ضبط کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ جتنی نرمی برت رہے تھے یہ لوگ سر پر چڑھے آ رہے تھے۔ نہایت غصے سے بولے، حر، تیری یہ مجال نہیں کہ ہمیں دھمکیاں دے، ہم پر حکم چلائے، ہمارا جی جدھر چاہے گا ادھر جائیں گے، اگر ہمت ہے تو روک لے۔ یہ کہہ کر حسین نے گھوڑا بڑھا دیا۔ حر نے فوراً گھوڑا سامنے کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو الفضل عباس اور علی اکبر کا خون کھول اٹھا۔ زین العابدین کی طبیعت خراب تھی مگر وہ بھی اٹھ بیٹھے، قاسم بھی بڑھے اور سب نے تلواریں نکال لی۔ ٹھہرو، یہ خون خرابہ مجھے پسند نہیں، میں اسی لیے مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حر سے بولے، ان نوجوانوں کا خون گرم ہے، ان کے منہ نہ لگو، اگر میری جان لینے کی غرض سے آئے ہو تو وہ دوسری بات ہے۔
ہم کو کسی کی جان لینے کا حکم نہیں. آپ کوفہ جا رہے تھے، چلیے ہم کوئی مزاحمت نہ کریں گے، مگر ہم ساتھ چلیں گے. نہیں، اب ہم کوفہ نہ جائیں گے. ہمارے دل میں جو کوفہ کے بارے میں مغالطہ تھا وہ دور ہو گیا. واقعی اب وہاں ہمارا کوئی منتظر نہیں. ہم جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہ جائیں گے. سب نے یک زبان ہو کر کہا. کوفہ کے علاوہ اور کسی رخ جانے کا حکم نہیں. اور حضور آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ واپس مدینہ نہیں جا سکتے کہ راستے میں لشکر بڑھتے چلے آ رہے ہیں. آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو حلقے سے نکلنا نصیب نہ ہوگا. ایک بات عرض کروں؟ ضرور. امام نے اجازت دی. مجھے صرف اس صورت میں آپ کے ساتھ رہنے کا حکم ملا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں یا مدینہ کی طرف واپس لوٹیں. اگر آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ، تو ایسی صورت میں مجھے کوئی احکامات نہیں ملے، اس لیے میں خاموش رہوں گا. اس طرح آپ بھی زحمت سے بچیں گے اور میرے اوپر بھی الزام نہ آئے گا. زحمت سے بچنا تو اب ممکن ہی نہیں. ہمارے لیے تو ہر چہار طرف مصیبت ہی مصیبت ہے. لیکن تم ٹھیک کہتے ہو، ہم قادسیہ اور عزیب کے راستے بائیں رخ کی طرف چلے جائیں گے. یہ کہہ کر مختصر قافلے نے ادھر ہی کا رخ کیا. حر نے کوئی مزاحمت نہ کی، ساتھ ساتھ چلتا رہا. راستے میں بڑے دکھ سے بولا، دیکھیے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی پر رحم کیجیے. اگر آپ نے جنگ کی تو آپ یقیناً قتل ہوں گے. کیا تم مجھے موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ذرا سوچو تو اس سے زیادہ تم کر بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو. حر، موت تو ہر انسان کو ایک دن آنا ہی ہے. ہمت سے موت کا مقابلہ کرنے میں کوئی آر نہیں. نیت میں سچائی ہو، اپنا ضمیر اجازت دے تو موت کے خوف سے قدم نہیں لڑکھڑانے چاہیے. حر نے سر جھکا لیا اور جواب نہ دیا. قافلہ راستہ طے کرتا رہا. حر بھی ساتھ چلتا رہا. جب نینوا کی سرزمین پر پہنچے تو ایک مسلح سوار کوفہ کی جانب سے آتا دکھائی دیا. سب رک کر اس کا انتظار کرنے لگے. وہ قریب آیا تو اس نے حر اور اس کے افسروں کو سلام کیا. حسین ابن علی کی طرف کوئی توجہ نہ دی. قاصد حر کے لیے ابن زیاد کے پاس سے ایک پیغام لایا تھا. خط میں لکھا تھا، تم کو حکم دیا جاتا ہے حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور ان کے قافلے کا رخ نہایت ہوشیاری سے ایسے مقام کی طرف موڑ دو جہاں آب و گیاہ کا نام نہ ہو اور پناہ کے لیے کوئی قلعہ بھی نہ ہو. یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ہمارے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتے. خط سے معلوم ہوتا تھا کہ ابن زیاد کو حر پر مکمل اعتماد نہیں. وہ اس کی طبیعت کی نرمی سے ڈرتا ہے. یا شاید اس زمانے کا دستور ہی بن گیا تھا کہ کسی پر پوری طرح اعتماد نہ کیا جائے. خریدا ہوا انسان شاید کسی اور کے ہاتھوں زیادہ داموں میں بک جائے یا کسی اور دماغی کمزوری کا شکار ہو کر غلطی کر بیٹھے. افسروں کو ایک دوسرے کی جاسوسی پر تعینات کر دیا جاتا تھا. حر حسین کی عظمت کا قائل ہوتے ہوئے بھی دنیا کا بندہ تھا. وہ اپنے مستقبل کے خیال سے ابن زیاد کی مخالفت ہرگز پسند نہیں کر سکتا تھا. ہزار مجبوری اور لاچاری کے باوجود اس پر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل لازم تھی. اس کا ارادہ ہو رہا تھا کہ حسین کو کربلا کے میدان کی طرف بڑھنے سے روک دے، کیونکہ یہ وہی مقام تھا جہاں ابن زیاد انہیں لے جانا چاہتا تھا. اس نے اپنے دل پر جبر کر کے انہیں آگے بڑھنے دیا. قاصد نے بھی اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور قافلہ بڑھتا رہا. کیسی بھیانک رات تھی. چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا. لقدق بے رحم و بے مروت صحرا، بنجر چٹانیں، اجاڑ ٹیلے، کوئی آدم نہ آدم ذات، نہ یہ خبر کہ راستہ کدھر ہے. جنگلی جانوروں کی دھاڑیں سن کر بچے سہمے جاتے تھے. ماؤں کی گودوں میں منہ چھپائے بلک رہے تھے. مائیں آیتیں پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھیں. گرمی تھی کہ الامان، مگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا. منزلوں پانی کا نام و نشان نہ تھا. بیشتر پانی حر کی فوج کو پلا دیا تھا. اگر پانی دینے کے بجائے حر کے پیاسے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے تو منٹوں میں صفایا کر دیتے. مگر رسول خدا کے نواسے کو تو ایسی بات سوچتے ہوئے بھی کراہت آتی تھی. صبح تڑکے سے سورج اپنا عذاب برسانے لگا. ہوا دم بخود تھی. پسینے میں شرابور ہو رہے تھے. پھول سے چہرے جھلس کر کملا گئے تھے. گھوڑوں کی پیاس سے زبانیں نکل پڑی تھیں. نبی کے پیارے نواسے صحرا کی خاک چھان رہے تھے. بالوں میں منو خاک اٹی ہوئی تھی. بچے سسک سسک کر پانی مانگتے تھے. اے صاحب، کیا میرے بچوں کو پیاسا مارنے کا ارادہ ہے؟ بانو اپنی محمل سے پکار رہی تھیں. 6 مہینے کی جان میرا دودھ پیتا بچہ بغیر پانی کے بے ہوش ہوا جاتا ہے. بچیوں کے ہونٹ سوکھے جا رہے ہیں. ادھر سکینہ بلک رہی تھی. اچھے چچا جان، محمل میں ہمارا دم گھٹا جاتا ہے، ذرا گودی میں لے لو، مجھے ٹھنڈی ہوا میں نکالو. بابا جان سے کہو کہ خیمہ ڈالیں، وہاں تم تو خود ہوا کھا رہے ہو اور ہمیں اندر گھونٹ رکھا ہے. بچوں کی آہوزاری سن کر حسین کلیجہ محسوس کر رہ جاتے تھے. محمل کے اندر پھر بھی سایہ تھا. باہر تو سورج جیسے سوا نیزے پر اتر آیا تھا.
بس اولاد کی قسمت میں باپ کی طرف سے ورثہ میں دکھ ہی دکھ ملے تھے۔ پیغمبر خدا نے دنیا کو سلامتی کی راہ دکھائی، آج ان کی اولاد ان کی امت کے ہاتھوں لقدق صحراؤں میں یوں صعوبتیں اٹھا رہی تھی۔ حر کا لشکر انہیں اس دوزخی راستے پر ڈال کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب حسین کے لیے کربلا کی طرف جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اب وہ دشمن کی مٹھی میں تھے۔ امام نے میدان کربلا پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی، آپ ہی آپ جی بھرایا، لو ہماری منزل آ گئی، زیر لب مسکرا کر کہا۔ اب یہاں سے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے۔ مٹی سے گور کی خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے لگامیں کھینچ لی۔ زینب نے سہم کر بھائی کی طرف دیکھا اور کلیجہ تھام لیا۔ چلتے چلتے لگام کیوں کھینچ لی بھائی؟ یہ کون سا مقام ہے؟ نہ کوئی بستی دکھائی دیتی ہے نہ گاؤں۔ خدا کے لیے اس جگہ سے بڑھی ہے، مجھے تو وحشت ہو رہی ہے، بھلا یہاں کیسے رہوں گی؟ کوئی اپنی منزل سے آگے نہیں جا سکتا زینب، حسین نے کہا۔ مگر میرا تو کلیجہ کانپ رہا ہے، بچوں کے منہ بھی اترے ہوئے ہیں۔ بھیا مجھے تو اس نامراد زمین سے خون کی بو آ رہی ہے، سبزہ دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے، پھول آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھے جاتے ہیں۔ یہ تمہارا وہم ہے زینب، یہ وہی مقام ہے جو ہم نے اکثر پریشانی کی نیند میں عالم خواب میں دیکھا۔ بڑی اپنی سی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ دیکھو سامنے ہی تو نہر حلقمہ ہے، اس کے کنارے خیمے نصب کریں گے۔ زینب دریا کی طرف نظر ڈال کر کانپ اٹھی۔ یا خدا، یہ دریا ہے یا سراب؟ یہ پانی کے بلبلے ہیں کہ انسانوں کی کھوپڑیاں تیر رہی ہیں، موجیں ہیں کہ تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کلیجہ منہ کو آیا جاتا ہے۔ تم بہت تھک گئی ہو زینب، آرام کرو گی تو یہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی، امام نے تسلی دی۔ بھائی میرے جی کو کیا ہوا جاتا ہے، آپ ہی آپ بیٹھا جاتا ہے، دیکھو تو اصغر کیسا بلک کر رو رہا ہے۔ کہتے ہیں بے زبانوں کو غیب کی خبر ہو جاتی ہے، سکینہ بھی سہمی ہوئی ہے۔ دل کو قابو میں رکھو زینب، موجوں کا شور سن کر دل مسلا جاتا ہے۔ یا خدا، یہ کون ماتم کنا ہے، کون بین کر رہا ہے؟ کیا کوئی منحوس دریا میں ڈوب گیا؟ تمہارا وہم تمہیں ورغلا رہا ہے بنت علی، تم گھبراؤ گی تو اوروں کی ہمت بھی جواب دے جائے گی۔ قسمت میں کربلا آنا لکھا تھا، اب ہنسی خوشی ہم سب یہیں رہیں گے، اگر حاکم نے اجازت دے دی تو بس یہیں گھر بسا لیں گے۔ میں معلوم کرتا ہوں یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ اے لڑکوں ادھر آؤ، ذرا قریب کے علاقے میں جو بستی ہے وہاں جا کر معلوم کرو اس زمین کا مالک کون ہے۔ چند نوجوان حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر حسین نے علی اکبر سے کہا، تمہاری پھوپھی تو بڑی وہمی مزاج کی ہیں، یہ وہی مقام تو ہے جہاں بابا جان کئی بار خیمہ زن ہوئے، لمبے سفر نے انہیں ہلکان کر دیا ہے۔ ارے یہ تو بڑی پاک زمین ہے، ہم یہاں رہیں گے، اپنے کارناموں سے اسے ایسا بلند مرتبہ بخشیں گے کہ لوگ دور دور سے یہاں علم و فن سیکھنے آئیں گے۔ انسان اپنے افعال سے زمین کو مرتبہ دیتا ہے، اگر ہم نے بلند حوصلگی سے کام لیا تو یہ جگہ فرشتوں کی سجدہ گاہ بن جائے گی۔ اسلام اس سرزمین پر ایک بار پھر اپنی پوری شان سے زندہ ہوگا۔ سب اتر کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ نہر کے پانی نے سب میں دوبارہ جان ڈال دی، جنگل میں منگل ہو گیا۔ موجوں نے اٹھ کر حسین کے قدم چومے اور جاوداں بن گئیں۔ حسین نے علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ علی اکبر، یہ جگہ پسند ہے؟ لاجواب مقام ہے اور نہر تو جیسے سیدھی جنت سے چلی آ رہی ہے۔ جواں سال علی اکبر کی زبانی اپنی تعریف سن کر جیسے پوری ترائی کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بڑے ناز و انداز سے وادی نے انگڑائی لی اور زمین پر فردوس بری کی بہاریں نچھاور ہو گئیں۔ ہوا نے بھاگ کر یہ خوشخبری دریا کے کان میں ڈال دی تھی کہ تجھے چن لیا گیا۔ اٹھ دیوانی، تیرے نصیب جاگ اٹھے، امام حسین تیرے پانی سے وضو کرنے آ رہے ہیں۔ اٹھ نیک بخت، ان کے قدموں کو چوم لے کہ تیرا رتبہ آب کوثر کے ہم پلہ ہو جائے گا، تیری آبرو بڑھ جائے گی۔ حسین تیرے پانی کی قسمت جگانے آ رہے ہیں، تیرے کنارے پر ان کے قدم پڑیں گے، تیرے نام کا صدیوں ڈنکا بجے گا اور بھاگوان لوگ تیرا نام حسین کے ساتھ لیں گے۔ ذرہ ذرہ جھوم اٹھا، دشت و بیاباں خلد بری کا نمونہ بن گئے۔ صحرا جگمگا اٹھا، دور دور تک روشنی پھوٹ نکلی۔ دریا نے بے قرار ہو کر قمقمے امام کے قدموں پر لٹا دیے۔ موجیں لپک لپک کر قدم بوس ہونے لگیں۔ خطہ زمین کے بھاگ جاگ اٹھے، جہاں امام کے قدم پڑے پھول مسکرا اٹھے، غنچے ہنسنے لگے۔ خاک کربلا کی قسمت آسمان کی بلندیوں کو پار کر گئی۔ حسین نے آنکھیں بند کر لیں اور بھرے ہوئے گلے سے بولے، کیا پرسکون مقام ہے، ہواؤں میں نشہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو جاتی ہیں۔ اس مٹی میں بڑی کشش ہے، دل آپ ہی آپ کھچا جاتا ہے۔
بچے پانی میں ادھر شور برپا کیے ہوئے تھے۔ ریگستانوں میں کسی پر پانی اچھالنا عین عنایت ہے اور پیار کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ پانی قدرت کا حسین ترین تحفہ ہے۔ عباس بس یہی خیمہ نصب کروا دو، مگر زینب سے پوچھ لو خیمے کس رخ نصب کیے جائیں۔ زنانے خیمے ذرا کنارے سے دور رہیں تو اچھا ہے، یہاں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا رہے گا، خواتین کو تکلیف ہوگی۔ عباس نے بہن سے پوچھا تو بولی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جہاں سب کی رائے ہو وہیں خیمے لگوا دو۔ بھائی ٹھیک کہتے ہیں، خواتین اور بچوں کے خیمے ذرا پانی سے دور رہیں تو اچھا ہے، ورنہ بچے ہر دم پانی میں ہی پڑے رہیں گے۔ ہاں مگر اتنی دور بھی نہ لگوا دینا کہ پانی دکھائی نہ دے۔ دریا کتنا حسین ہے، نظارے سے دل کھلا جاتا ہے، دماغ کو تراوٹ ملتی ہے، پھر کیوں میرا جی ڈوبا جاتا ہے۔ اے عباس، بچوں سے کہو اب پانی سے کھیل چکے، خون کی بڑھ رہی ہے۔ بانو نے کہا بچوں کو پانی سے ہٹانا میرے بس کی بات نہیں، فضا سے کہیے اپنا عصا سنبھالیں تو شاید قابو میں آ جائیں۔ رہنے دو، تھوڑی دیر اور پانی میں کھیلنے دو، اتنے دن بعد پانی نظر آیا ہے، جی بھر جائے گا، آپ ہی نکل جائیں گے۔ زینب نے روک دیا۔ حسین ابن علی مسکرا کر بولے انسان کس قدر کم نعمتوں میں ہنسی خوشی گزارا کر لیتا ہے۔ وطن سے دور گھر بار چھوڑ کر ایسا لگتا تھا اب کہیں آرام اور سکون نہ مل سکے گا، مگر دیکھو یہ نہر پا کر ساری تکلیف دور ہو گئی، سب کچھ کھو دینے کا غم مٹ گیا۔ ہمیں قلعے اور محل نہیں چاہیے، بس سیدھے سادھے چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر نئی بستی بسائیں گے، باغ باغیچے لگائیں گے، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ مسجد کا رخ عین دریا کی طرف ہوگا، مکتب اور کتب خانے کی بنیاد سب سے پہلے پڑنی چاہیے۔ زین العابدین کو علم سے بے انتہا لگاؤ تھا، بیمار تھے مگر ان کی محمل میں ہر طرف کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ عباس تم دیکھنا یہاں کتنا حسین شہر تعمیر ہوتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے اجاڑ جنگلوں اور ریگستانوں کو گلزار بنا سکتا ہے۔ ابھی ہماری تعداد کم ہے مگر جلد ہی لوگ ادھر متوجہ ہونے لگیں گے، محنت کرنے والوں کی کمی نہ رہے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں ایک پرامن بستی بس جائے گی۔ خیمے نصب کیے جانے لگے، قناتیں کھل گئیں، میخیں ٹھوکے جانے لگیں، رسیاں کھولی جانے لگیں، ساری صعوبتیں بھول کر ایک نئی دنیا بسانے کے خواب دیکھے جانے لگے، مگر دم بھر میں یہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ اچانک شمال کی جانب سے غبار اٹھا اور پوری وادی پر چھا گیا، لوگ کام چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ دور سے ایک فوجی دستہ آگے بڑھتا نظر آیا۔ عباس نے ساتھیوں کو للکارا ہوشیار ساتھیوں، نہ جانے یہ دوست آتے ہیں یا دشمن، اس علاقے میں کچھ وحشی قبیلوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا ہے، ڈاکوؤں کی تعداد بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور دستہ نظر آیا، جنگل میں سیاہی بڑھ گئی، طبل جنگ کی گرج سے کوہ بیاباں لرز اٹھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھرتی کی چھاتی دھڑکنے لگی، بجلی کی سرعت سے لشکر کے دستے آگے بڑھے اور گھاٹ پر صف بندی شروع کر دی عین خیموں کے سامنے۔ عباس نے نوکروں کو پکارا، جا کر پوچھو کیا قصہ ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہاں ہمارے خیمے لگ رہے ہیں اور یہ بے وقوف دھول اڑاتے دندناتے چلے آ رہے ہیں، جاہل کہیں کے، ان سے کہو ذرا ہٹ کر خیمہ زن ہو۔ اتنے میں فوج کا سردار آگے بڑھا اور کہا نہر کے کنارے ہماری فوجیں پڑاؤ ڈالیں گی، آپ لوگ ذرا ہٹ کر خیمے لگائیے۔ تو کیا نہر کا کنارہ آگے نہیں؟ تم آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، گھاٹ تو کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پورا گھاٹ فوجی علاقے کی حدود میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک؟ جی ہاں، تمہیں اگر یہ ٹکڑا پسند ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آگے بڑھ جائیں گے، خیمے پھر سے اکھاڑنے پڑیں گے۔ عباس کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئے۔ آگے بھی فوجی علاقہ ہے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کافی پیچھے۔ فوج کے لیے کافی رقبہ چاہیے ہوگا، 10,000 کوفے سے آ رہے ہیں، کہیں سے 2,000 کہیں سے 4,000، جگہ کی قلت ہو جائے گی، آپ لوگ پیچھے ہٹ کر قیام کیجیے۔ تیری یہ مجال مردود ہم پر حکم چلا رہا ہے۔ ابو الفضل عباس کو غصہ آ گیا، تیری تو کیا ہستی ہے، ہم دم بھر میں تجھ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، ہم پر دھونس جماتا ہے۔ میں اپنی طرف سے دھونس نہیں جما رہا ہوں، مجھے جو حکم ملا ہے بس وہی کہہ دیا۔ ہمارے منہ لگے تو پچھتاؤ گے، تعداد پر نہ جانا، اصل چیز جرت اور شجاعت ہے۔ ہم اگر اپنی آستینیں الٹ دیں تو نہروں آسمان تہوبالا ہو جائیں، ہم سے نہ الجھنا ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ ابھی نہر کے پہلو میں لہو کی نہر کھینچ دیں گے، ہمارے خیمے اسی جگہ نصب ہوں گے اور جو ہم سے ٹکر لی تو پاش پاش ہو جاؤ گے۔ عباس کا غصہ ضرب المثل تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا۔ فوجیوں کا عجب حال تھا، نیزے اٹھے ہوئے تھے، تلواریں کھچی ہوئی تھیں، مگر شرم اور ندامت سے سر جھکے ہوئے تھے۔
آنکھیں نیچی تھیں، دل دھک دھک کر رہے تھے۔ پیغمبر کے پیاروں کے سامنے جسم لرز رہے تھے، دل بیٹھے جا رہے تھے، خود اپنے وجود پر لعنت بھیج رہے تھے۔ آل رسول کے سامنے تو لاکھ بھی خاک تھے، ڈھالوں کی آڑ میں چھپے جاتے تھے۔ مٹھی بھر تھکے ہارے انسانوں کی اتنی دہشت کہ پہلوانوں کے پسینے چھوٹے جا رہے تھے۔ عباس کی آواز سن کر اور لوگ بھی جلدی سے آئے، سب کو جوش آ گیا۔ ابن مظاہر نے بڑھ کر کمان میں تیر جوڑا، ابو تمامہ اور ابن سعد نے تلواریں کھینچ لیں، قاسم کو جلال آ گیا، علی اکبر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، زینب کے معصوم بچوں اون و محمد بھی اپنی تلواریں لینے لگ گئے۔ یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر فوجیوں کا پتا پانی ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر جو لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، گنتی کے بعد چند جوانوں سے ڈر کر دبک کر رہ گیا۔ بچے ہنگامے کی خبر سن کر رونے لگے۔ سکینہ نے دہل کر جلدی سے ماں کی گود میں منہ چھپا لیا۔ فضا نے محمل سے جھانک کر پکارا، اے بی بی، غضب ہو گیا، ظالم نہر پر نیزے بلند کر رہے ہیں۔ عباس ابن علی کو طیش آ گیا ہے، اللہ خیر کرے یہ کس نے شیر ببر کو غصے میں چھیڑ دیا۔ مجسم غیظ و غضب بنے آگے بڑھ رہے ہیں۔ زینب خیمہ نصب ہونے کے انتظار میں ابھی تک محمل میں بیٹھی تھی، پریشان ہو گئی، بولی، بھائی خدا را کچھ کیجئے، یہ کیا اندھیرا ہے، کہیں خون خرابہ نہ ہونے لگے، خدا را ان لڑکوں کو منع کیجئے۔ حسین ابن علی جلدی سے اٹھے، بھائی کو روکا، عباس جان برادر، ہمارا مسلک امن ہے، ہم یہاں پناہ لینے آئے ہیں، کسی سے جھگڑا مول لینا مقصود نہیں۔ ان ملعونوں سے امن و سلامتی کا رشتہ؟ عباس سر سے پیر تک لرز رہے تھے۔ ہم حق پر ہیں آقا، مگر ہمیں خون بہانے کا حق نہیں، یہ ہمارے نانا کی امت ہیں، ان پر پہل کرنا حرام ہے۔ جانے بھی دو عباس، یہ احمق ہیں، تم شیر خدا کے فرزند ہو جو رحم و کرم کا مجسمہ تھے، تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آقا نہر سے دور خیمہ زن ہوئے تو ہمیں بیکار زحمت ہوگی، ہم ٹھہرے غریب الوطن، ہمارے لیے ترائی اور جنگل ایک ہی بات ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، زور زبردستی ہمارا شیوا نہیں، رسول خدا کی پاک روح کا صدقہ، جانے دو عباس، واللہ اس وقت تمہیں غصے میں دیکھ کر بابا کا جلال یاد آ رہا ہے۔ حسین گلوگیر لہجے میں بھائی کو سمجھانے لگے۔ عباس سر جھکائے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ تمہاری نجابت اور خاندانی شان کے سامنے معاذ اللہ ان احمقوں کی بساط ہی کیا ہے؟ تم چاہو تو صدے سکندری کے پرخچے اڑا دو، یہ تمہارے ہم پلہ نہیں، شیر اور لومڑی کا مقابلہ ہی کیا؟ بس ہماری خواہش یہی ہے کہ تم دریا کا کنارہ چھوڑ دو، تمہیں جناب امیر کی قسم ان بدبختوں کی دیدہ دلیری پر اپنا جی میلا نہ کرو۔ عباس کو صرف حسین کی میٹھی زبان نے خاموش کر دیا۔ قسم سن کر عباس لرز اٹھے، ادب سے سر جھکا دیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسین نے جان سے پیارے بھائی کو ایک بچے کی طرح پیار کر کے گلے لگا لیا۔ عباس، ایسا بھی غصہ کیا؟ تمہیں اپنے اوپر قابو نہیں؟ یا خدا تم کس بری طرح لرز رہے ہو اور آنکھوں میں یہ آنسو؟ کیا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی؟ ہماری باتیں شاک گزری؟ ہرگز نہیں آقا، آپ کا حکم میرے لیے حکم الہی سے کم نہیں۔ عباس بھائی کے قدموں پر جھک گئے۔ دیکھو تو تم نے جس غریب کو ڈانٹ پلائی وہ کیسا نیم مردہ ہو رہا ہے۔ پھر حسین اس بدحواس سردار کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا قصہ ہے؟ یا حسین ابن علی، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، فوجی احکامات ہیں، اگر بال برابر کا بھی فرق ہوا تو ہمارا پورا دستہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہر پر اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک قبضہ کر لیں اور کسی غیر فوجی کو قریب نہ آنے دیں۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں سرکار، آپ بتائیے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک تو کہتا ہے بیچارہ۔ انہوں نے عباس کا بازو تھاما اور چند ساتھیوں کو ایک طرف لے جا کر کہا، وہ مجبور ہے، مگر یہ سخت نا انصافی ہے۔ علی اکبر کو تاؤ آ گیا، اگر ہم دب گئے تو شیطان اور شیر ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ بال بچے ہیں، پانی سے دور تکلیف ہو جائے گی۔ یہ نہر بابا نے فاطمہ الزہرا کے مہر میں ہبہ کی تھی، اس پر ہمارا حق ہے، ہمارا حق کا اب اللہ ہی حافظ ہے۔ ویسے یہ نہر سب انسانوں کے آرام کے لیے ہے، پانی افراد سے ملے تو پھر کیا حرج ہے؟ پانی سے دنیا کا کاروبار چلتا ہے، ہم اس پر اپنا حق کیوں کر جما سکتے ہیں؟ حسین نے نرمی سے کہا، لیکن اگر ہم ان پر اچانک حملہ کر دیں تو ان کا آسانی سے صفایا کر سکتے ہیں، کومک آنے سے پہلے ہمارا نہر پر قبضہ ہو جائے گا۔ ان مٹھی بھر سپاہیوں کی ہمارے سامنے کیا حقیقت؟ حسین تھوڑی دیر سر جھکائے سنتے رہے، سوچتے رہے، پھر فکر اور غم سے بوجھل آنکھیں اٹھائیں اور آس پاس کھڑے جوشیلے نوجوانوں کو دیکھا، بردبار ساتھیوں کے تمتمائے ہوئے چہرے دیکھے، پھر بولے، میرا فیصلہ ہے کہ نہر کا ساحل چھوڑ دیا جائے اور فوجی حدود کی پابندی کو تسلیم کر کے خیمے نصب کیے جائیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں اتنی سی بات پر جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا۔ میرے بچوں، معزز دوستوں، تم دیکھ رہے ہو قدم قدم پر ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، چھیڑا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے۔
ہمارے راستے میں جال بچھائے جا رہے ہیں۔ پہلے حر کی گستاخی، پھر ایک معمولی سردار کی زیادتی۔ واقعی یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے خون کھول رہے ہیں، بزرگوں کے صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے۔ ہمارے دشمن بس اسی طاق میں ہے کہ ہم جھلا کر بے اختیار ان سے ٹکرا جائیں، پھر ہمارا قتل ہماری زیادتی اور ناعاقبت اندیشی ثابت ہو جائے گی۔ یہ ہمیں احمق سمجھتے ہیں، مگر ہم ان کی چالوں کو سمجھ گئے ہیں۔ ہم ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ قتل حسین ہوگا، اسے کسی حادثہ یا بھول چوک کی آڑ میں نہیں چھپانے دیا جائے گا۔ معزز دوستوں، میرے پیارے عزیزوں، میری منزل موت ہے، یقینی موت۔ اب بھی وقت ہے، میرے ساتھ قتل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر خدا را کسی طرف نکل جاؤ۔ یہ لوگ تمہارے جانے سے خوش ہوں گے، قطعی مزاحمت نہ کریں گے۔ یا حسین، آپ کے ساتھ پائی ہوئی موت 1000 سالہ زندگی سے افضل ہوگی۔ اگر آپ ہمیں نیزے مار کر بھگائیں گے تب بھی ہم آپ کے قدموں میں دم توڑ دیں گے، مگر آپ سے جدا نہ ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں نے جوش سے کہا۔ عباس قدموں پر گر پڑے۔ معاف کیجیے آقا، میں بڑا ادھورا سا انسان ہوں، میری قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے اور میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کی بلندیوں کو نہیں چھو پاتا، مگر آج آپ کے قدموں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر عباس کے جسم کے ٹکڑے بھی اڑیں گے تو وہ منہ سے اف نہ کریں گے۔ تم ہی نہیں، خود میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ اب میری قوت برداشت جواب دے جائے گی، مگر میں اپنے نفس کو کچل دیتا ہوں۔ یہ نفس کشی ہمارا ورثہ ہے۔ بس میرے دلیر بچوں، اتنا یاد رکھو، ہم پہلا بار کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ ہم نے امن اور سکون سے رشتہ نہیں توڑا۔ آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، خدا کرے ہم اس امتحان میں پورے اتریں۔ سب نے کہا۔ اور تمہارا یہ مفلس اور بدحال بادشاہ اس وفاداری کے انعام میں تمہیں کیا دے سکتا ہے سوائے موت کے؟ ہمارے دامن میں کچھ نہیں۔ آپ کے قدموں میں مر کے ہم جاودہ ہو جائیں گے، یہی ہماری وفاداری کا صلہ ہوگا۔ چچا جان، آپ مفلس اور بدحال ہیں تو شہنشاہ آپ کے آگے دست سوال کیوں پھیلا رہے ہیں؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو قاسم، ہم دنیا کے امیر ترین شہنشاہ ہیں کہ ہمیں خدا نے تم جیسے بیٹے اور غمخوار بھائی دیے ہیں۔ ہماری ریاست کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ بزرگ جو نوجوان سے زیادہ جوشیلے اور منچلے ہیں، یہ نوجوان جو بزرگوں سے زیادہ بردبار اور باشعور ہیں، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ایک فاتح کو ضرورت ہوگی۔ اسی لیے شہنشاہ میرے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں کہ ان کے دوست کرائے کے ہیں۔ میری فوج سے کوئی مائی کا لال جیت سکتا ہے؟ نہر سے 400-500 قدم ہٹ کر ایک مناسب مقام پر خیمے نصب کیے گئے۔ نہر سے دور خیمے لگنے پر بچوں کے دل اداس ہو گئے، ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ ایک نیا مثالی شہر بسانے کے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں، سلام میرے شہادت کے گرد سیاروں۔